بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم واحشر مع النبی والآئمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین رب صلی علی محمد آل محمد صلوات بر محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلوات اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا صلوات اجازت ہے میں پڑھنا چاہوں اساں جس وقت ارتقاء انسانی اور ارتقاء معاشرہ و سماج کو لکھتے ہیں یا امثار و بلدان عالم دی تاریخ پڑھتے ہیں تو ایویں معلوم و منکشف و محسوس ہوندے کہ پہلے اللہ نے ایک فرد خلق کیتے جن کا نام جناب آدم علیہ وقت انہوں دی بچی ہوئی خاک چوں مٹی چوں سنی مٹی چوں گلی تر مٹی چوں یعنی تین چوں سکی مٹی کو عربی تراب سڑندن تر مٹی کو تین سدن تین توئے نال تے آلہ نہ سمجھائے ہوندہ میں نہ ترائے ہوندہ ساری زبان ہے یہ عربی آلہ تین توئے نال وقت آدم علیہ السلام دی تین بچی ہوئی دے وچوں اللہ نے جناب حوا کو خلق کی آدم و حوا دی مناقحت ہوئی ہے ان مناقحت دے بعد اللہ نے آدم و حوا کو اولاد لی تھی اور یہ میرے بیان تے معلوم ہویا دنیا تے انسانی رشتہ پہلا رشتہ میاں بیوی دے سارے رشتے انسانی اس دی بدولت اور استباد ہے آج بھی تساں محسوس کریں دے ہو سو کہ جائیں گھر جس خاندان ہے یہ رشتہ کامیاب اور خوشحال ہوندے سارے رشتے خوشحال ہوندے آدم علیہ السلام دے پتران واسطے اللہ نے حوران جنت کو بھیجے نزلہ اور منزلہ انہاں نال فرزندان جناب آدم دا عقد و نکاح ہویا اگو انہاں دی اولاد آپس سے چاچن دی اولاد تھی گئی گویا دنیا تے انسانیت دے جڑے رشتے پھیلیں وہ پتریراں تو پھیلیں چاچا دے تاں تسائیں فرمینن شیعہ کتاباں چی روایت ہے کہ خوش نصیب ہے وہ لڑکا جسے اپنے چچا کی دامادی کا شرف ملا غور ہے کہ بناتنا لے بنینا و بنونا لے بناتنا توجہ فرمائی سارے آپ کچھ عرصہ
بشریت آدمیت پرندہ وانگوں بڑے بڑے درختوں تے رہائش پذیر رہی. یہ میں انسانی سفر دس رہی ہوں. یہ تبدیلی دس رہی ہیں. آج کل تو ہی تبدیلی دا دور ہے نا پاکستان ہے. کچھ عرصہ انسان پرندہ وانگوں بشر آدمی بڑے بڑے درختوں تے رہائش پذیر رہے. ہوں تسا نیٹ تے دیکھتے ہو سو کہ کئی لوگ ہیں جڑے شوقیہ درختوں دے تے انہوں نے اپنے کاٹیج رہائشاں بنائی ہوئی ہیں. درختوں دی رہائش چھوڑ کے پھر انسان نے کچھ عرصہ پہاڑاں دیاں غاراں چ رہائش رکھی. وہ غاراں دے پرانے شہراں دے آثار نیٹ تے موجود ہیں. توجہ ہے میرے بیان. اشجار و جنگلات و غاراں دی رہائش کر کے تریجی رہائش انسان نے کھلے میدان چ رکھی. وہ کھلے میداناں دی رہائش جڑے لے آدمیاں دی سینکڑاں تک پہنچی اون آبادی دا نام گاؤں رکھا گیا. وہ گاؤں جڑے لے ہزاراں چ آبادی پہنچی اس دا نام پڑھوں یا بس کر رہے سینکڑا تو بشری آبادی جڑے لے ہزاراں چ پہنچی ابتدائی ہزاریاں چ اس دا نام گاؤں تو قصبہ بن گیا. وہ قصباتی آبادی نے جڑے لے 20-25-30 ہزار تو ودھی اس دا نام شہر رکھا. کہیں ویلے تاریخ پڑھتے ہیں انسانی بشری معاشرتی ارتقاء تے تحقیق کرنے ذہن سوال ابھردا ہے کہ دنیا دی پہلی آبادی پہلا قصبہ پہلا گاؤں پہلا شہر کیڑا ہو سی. ایسے دنیا دا پہلا شہر وہ جناب جبریل علیہ السلام دا ایک قول ایک فرمان سامنے آیا جس تو میں یہ مترشہ کیتا کہ جبریل آدھے دنیا دا واحد شہر کوفہ جے کو میں 1000 دفعہ آباد ہوندے ڈٹھے برباد ہوندے ڈٹھے. سیانے لوگاں واسطے ایک گال کرنا اپنے جوگا سیانا تا ہر کوئی ہوندہ ہے. توجہ رکھا ہے بھائی. محسوس کوئی نہ کر ونی نا. مجبوری اے ہے کہ جو کچھ سارے کول تاریخ ہے وہ صرف پچھلے 2000 سال دیئے اس تو پچھا کوئی نہیں. او اندازن او تخمینن کوئی 2 تے 2 4 وانگو تاریخ پچھا نہیں ہے کہ کوفہ ہی ایسا شہر ہے جے کو دنیا دی پہلی آبادی ہومن دا شرف حاصل. وقت
یہ شہر اتنا ارتقا پذیر ہویا جلدی اور تیزی نال کہ یہ مرکز بن گیا، فوجی چھاونی بن گیا، حتیٰ کہ جناب امیر علیہ السلام دے پاک دور 77 میل لمبائی ہے اس شہر دی۔ تو غور نہیں فرمایا، یعنی آئی تو 1400 سال پہلے 77 میل آبادی ہے کوفے، 1000 محلہ ہے کوفے۔ اس دور دیوار بند شہر ہوندے ہیں، شہران دے باہروں حفاظتی دیوار ہوندی ہے، یا کوئی شہر پناہ بھی سڑینے ہیں، فصیل بھی سڑینے ہیں عربی فے سواد یہ لا۔ کوفہ دی ایسی شہر پناہ اور فصیل ہے جن دا 40 دروازہ ہے، 1000 محلہ ہے۔ یہ گھران دے دروازے نہیں، اون حویلی دے دروازے دسے لگے۔ تے مسجد کوفہ جتھا انبیاء دے مسلم او سنٹر چھائی کوفے، اپنی ظہری خلافت امیر علیہ السلام اس بڑی مسجد کوئی بانگا مکبر مؤذن نہیں رکھا، آزان آقا خود آدھے ہیں۔ تے تاریخ میں دسیں دیئے جڑے لے آقا گلدستہ بانگ تے کھڑ کے آزان دیویں نہ 7 بجلیاں تک کل پہیاں بڑھنیاں نہیں، تڈا تا پرسنل تے اوریجنل آواز ہی ہوندہ ہائی ہر کہندہ۔ تا تاریخ ہی میں آدھیے 77 میلان دے ایریے چ رحمن والا ہر بندہ ہی میں محسوس کریں دا بانگ مسیح تے چ نہیں میرے ویڑے چلی۔ چند 1000 سال گزرے، آدم علیہ السلام کو چند 1000 سال گزرے، لوگ ایڈے نالائق تھی گئے، اللہ طوفان نے نوح بھیج دیتا۔ تو توجہ نہیں فرمائی میں کیا سزا نالائکیاں تے مل دیئے نا۔ اے اساں جو ہر نالائکی دے باوجود ہر شے پچائی کھڑے ہیں، اے سادہ کمال نہیں، منہ والے دا منہ ہے۔ پر لیتا غلطی کرے نا بجا منہ ایٹھا، تو توجہ نہیں فرمائی میں کیا تھا بیٹھا۔ یہ بجے دلاز بولا میں دے توارے معاشرے دے غور ہے، یہ ایک لعنت دی ابتدائی نشانی، توجہ فرمائی۔ یہ تو اون سونے دا منہ ہے جے کو اللہ آپ آکھے وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین، ایسے ہی جو تیری امت جتنی نالائکیاں پئی کرے سی، تیرے منہ تو میں نہ کوں، البتہ ہر شے جمع تھی دی راسی، ایک دہاڑے ہر کہیں دے اگو کیتیاں آسن۔ اسے چیز کو دیکھ کے تکیں سیانے بندے یہ محاورہ تیار کیتا ہے، کتا تیرا منہ نہیں، شکر کرو جو سائیں چنگا لب گیا ہے۔ گڑے وات آ گئے لوگ، توجہ، دنیا دی اچھی پہاڑی ماؤنٹ ایوریسٹ
ایڈا طوفان ہائی پانی دا تو آکو این طوفان دی سمجھ چنگی آسی جو تقریباً ہر سال بھوگ بھوگیں دے ہوئے پانی جو ماؤنٹ ایوریسٹ دی چوٹی توئی 40 ہاتھ پانی اچھا 1.5 فٹ دا ایک ہاتھ ہوں ہوں تے پہ میشہ یہ اوزان ہی ختم ہو گئے ایسا ہی کدیں پائیاں ہوندیاں ہیں پڑوپیاں ہوندیاں ہیں ٹوپے ہوندے ہیں خروار ہوندے ہیں ایسا ہی سیر ہوندے ہیں ہوں تو بس کلو کھڑے ایسا ہی فٹ کھڑن بس یہ تبدیلیاں میں دسیں لگا یہ تبدیلیاں جو یہ دنیا کیسی تبدیلی چ گزر کے اس مقام تے آئی وہ پانی جو آیا وہ ہر شے کو چاہی گیا جتنی آبادی ہو چکی ہے آدم علیہ السلام تو نوح تک صفا صرف اوہے چیزاں بچیاں جیڑیاں بیڑی تے ہیں مخلوقاتی اوہے بچے موجوداتی اسچ انام بہائم دواب چرند پرند درند حشرات حوام ہر شے دا جوڑا غور ہے میرے بھائی اگر پوری دنیا تے کوئی نکتہ کوئی ٹکڑا خشک ہائی تے پانی نہ گیا وہ صرف کعبے والا ہے نجف چو بیڑا ٹھلا تے 6 مہینہ دے عرصے اپنیاں سواریاں کو خانہ کعبہ دا طواف کروا کے 6 مہینہ بعد وط نجف آ رہا کہاں کو آکھا نوح علیہ السلام پانی تلہ گے اڑ پوتے پورے علاقے دیکھا ایک پوزیشن کیا ہے پانی وہ کہتے ہیں یہ ہونے گی امتے آیا گیا جو صحیح پانی پی آئی لتھا جھکیاں جھائیں تے کھڑائی اچیاں تے گاٹ گیا وہ دھرنگے نکلے پے ہیں وہ کو نبی دا حکم مل گیا تے رڑکن لگ گیا تو ساں توجہ نہیں فرمایا او کھامن لگ گیا میں حالات بڑے عجیب ہیں تو آپ کو ریکارڈنگ دا بڑا شوق ہوندہ ہے آئی تک نہیں میرا خیال ہے تو کچھ گالی بندہ نہیں بیان کر سکتا یہ نقصان اپنا تھی دا پہ آئی ہے توجہ ہے میرے بیان کے ہی وہ کوئی مردار کھاون دا شوقین آئی کہاں بہ گیا یہ بھول گئی اس ڈھیٹ دے پیچھوں جو نبی کو ولدہ دے او میرا سائیں اتھائیں مکالا ملیندہ رہا نوح علیہ السلام دیکھ دیکھ تھک پئے کبوتر کو سڈونا دیکھو بے بختے کو پٹھا ہے امتے واللہ نہیں اتھا نبی دا حکم آئی فوراں گیا پورے علاقے دا تیرانہ جائزہ گھن کے واپس والا سائیں اچیاں جھائیں تے پانی ختم ہو چکا ہے جھکیاں جھائیں تے تھوڑا بہت وہ کالوڑ نہ آیا
وہ سہی دھرنگے بیٹھا کھان دے میں جو اکھائی جلدی ولیں کہ سہی ہے تائی میں فرمایا اچھا نبی دی پیغام رسانی تو پیٹ کو اگو کی تائی بس یہ کھاندہ رہا توجہ ہے یہ اس پرندے دا تاریخ پہلو ہے جڑا میں تھوڑی نظر کی صرف کشتی والے بیڑی والے بچ گئے باقی سارے تھوڑے جے ٹائم دے بعد وہ بھی سارے فوت ہو نوح علیہ السلام دے صرف 3 پتر بچ گئے سام حام تے یافس جڑے گورے لوگ ہیں وہ سام دی اولاد ہیں دنیا جڑے ساڑے توڑے جے گندمی لوگ ہیں وہ حام دی اولاد ہیں یہ چائنا مہینہ لے جڑے سارے ہکو جیسا کڑس دینا ہکو جی اکھی تے ہکو جے منہ متھے یہ سارے یافس دی طوفان نوح دے بعد دنیا تے جیڑی پہلی آبادی قائم ہوئی اس دا نام ہے حران کیا ہے حران ہے حوض والی رے دے اتے شد الف تے نون حران یہ اس ٹائم ملک شام چے دمشق تو پہلے غور ہے میرے بیان دنیا تے 2 ایسے شہرن جنہاں دا کوئی ایسا منفرد و ممتاز و مستثنا مقام ہے جتھا قیامت تک 2 نجس چیزاں نہیں مائی سکتی قم ایران دا شہر ہے کوئی اس دی پاکیزگی اور حرمت اللہ کو اتنی مطلوب و مقصود ہے جو قیامت تک ابلیس پوری دنیا چودہ رہے قم نہیں پیدا دوجہ ملک عراق دا شہر نجف ایسا شہر ہے جتھا قیامت تک کوئی کتا قدم نہیں ہے دنیا دے 2 شہراں حیران کن تھوڑے ٹائم انتہائی ترقی کیتی ہے ایویں پلک جھپکانے دن دگنی رات چوگنی توجہ رکھ ایک تا ایک کوفہ دوجا بغداد یہ ساری تمہید آئی مضمون ہون شروع کریں گے میں آکھے 4-5 بجے تک تو پڑھوں آج تو کو مزہ آس اور 4-5 بجے تک میں کو سنو تو ایمیں لگ سی جی میں تو سا ایک پوری لائبریری تو کتب خانہ پڑھ گیا تو دعائیں گنن واسطے آکھاں
ورنہ آج دے مصروفیات پارے کوئی گجھے تو نہیں ہیں، چھپے ہوئے تو نہیں ہیں، جیڑا نصیب ہے۔ بغداد 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 ایک دور چھک عیسائی رہب دا باغ آئی تھا، وقت کران دا بادشاہ گزراوے جن دی عدالت تے انصاف مشہور ہے۔ تحریک انصاف کو تو آپ جان دے ہی گئے، انصاف نوشیروان آتا یہ اسے باغ بہ کے انصاف دیندا ہے، یعنی باغ پہلے ہے یہ تھا انصاف دیندا ہے۔ دیون کو آدن دادن فارسی ہے، یہ سارا فارسی دا علاقہ ہے اس دور یہ بعد عرب دے حدود چاہے نا، اتھا سارے ایرانی بادشاہ حکمرانی کرن دے۔ دادن تو داد، داد دمانا اس نے دیا، فعل ماضی ہے فارسی دے وچ نا، فارسی اچھی گرامر ہوندی، باغ پہلے داد بعد اللہ، او بن گیا باغداد۔ او ذرا باغداد لمبا منا اوکھا ہے، لوگاں سہولت سے آکھنا شروع کر دیتا بغداد۔ الف وچوں محذوف ہو گیا، عربی قواعد جڑا لفظ ختم کی توجہ حذف کی توجہ کو ادن محذوف، میم وڈی ہے زال وات فے محذوف۔ غور ہے میرے بیان تے؟ 145 ہجری ہن 1443 ہوئے ذہن چ خاندان بنو عباس دے منصور نامی بادشاہ اس دی پہلی اٹ رکھی۔ کچھ ریاڑے کوفے رہا اندے محل تے کچھ لوگاں حملہ کیتا، یہ کہ مکہ مدینہ نہ ہویندا جو اتھا ہاشمیاں دی خوشبو موجود ہے جہاں شام بھی حکومت کیتی کھڑن، کوفے دے حالات میرے واسطے مناسب نہیں، کوئی نمی جگہ شہر وساؤں۔ این وقت کربلا تو 80 کلومیٹر مشرق شمال والے پاسے دریائے دجلہ دے کنارے تھے، چونکہ تنہ پانی دا ذریعہ صرف دریا، یہ شہر آباد کیتا، جیڑا کہ بہت جلدی شہر 1000 رنگ دا روپ دار گیا۔ توجہ فرمائیں۔ اگلی گال بڑی دلچسپی ہے، سارا تو پہلے اس دے ہر پاسو ٹویا کھٹا گیا خندق، تاکہ حملہ دا دور ہوندہ ہے، حملہ آوران دا خندق عبور کرنا مشکل تھی، خندق کسی ٹوئے کو سڑن اس دے اندر 2 شہر پناواں تے فصیلاں والا شہر آباد کیتے گئے، انہاں تو پہلے پکی اٹ دے پشتے قائم کیتے گئے، جیڑی اندی پہلی فصیل ہے وہ بنیاد تو 50 گز چوڑی ہے، فٹ آپ بنائے ہوں تے جتھا مقدی ہے اتھا 20 فٹ چوڑائی ہے، انہاں 20 فٹاں کو چوہاں پاسو چھتا گیا، اس تے برج بنائے گئے، وہ اتے دیوار دے ساری رات سپاہی تلواراں چاہ کے پھر دے ہیں پارہ دے، جتھا شہر پناہ دی دیوار ختم تھی دیئے تے اتے چھت دیتی وین دیئے تے پارہ دار پھر دن او کو سڑن دن غلام گردش۔ یہ روزانہ تو ساں اخبارن پڑھ دے ہو سو اقتدار دیاں غلام گردشاں فلانا بدے، 4 اندے دروازے ہیں، وڈے دروازے، ایک باب الخراسان خراسان، دوجا باب الکوفہ کوفے دو کھلدا، تریجا باب الشام شام دو کھلدا ہے، چوتھا باب البصرہ۔
یہ پکی فصیل دے اندر وت کچیاں اٹاں دی فصیل آئی، اس دے اندر شہر قائم ہویا. توجہ نہیں فرمائی. 10 کروڑ درہم 1400 سال پہلے تعمیر بغداد تے لگا. یہ جیون جوگا ساڈا وزیر اعظم موجودہ لاہور دے نال نواں شہر آباد کریندا پے، راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جڑا 1 لکھ ایکڑ تے لاہوروں شروع تھیندا ہے چھانگا مانگا ون جھلیندا. اے بن ونجے تا وت پوچھا ہے نیٹ کولو جو شہر آباد کرن تے کتنا. غور ہے میرے گزارشات تے. اس شہر 1000 رنگ جڑے اساں شہر دی ہسٹری دے دیں بغداد دی. تو سا میرا خیال ہے او 4 وجہ علی گال کو دل تے رکھا ہے چاہا. مولا تو کو سلامت رکھے. تاں میں مضمون جو شروع کی تھے بجڑا سیالے دی سویڑاں کو سوکھا سکے نہیں مکھے نہیں. شیعہ سنی دے اکابرین اس شہر مدفون ہیں. میں بالکل بیان کو مختصر تے مجمل کر کے ایک شیعہ دی اکابرین چون ممتاز ہستی اتھا محو آرام بغداد باب الکوفہ دے قریب جندہ نام ہے جناب کمبر. سبحان اللہ. ابد تو ازل تک دے غلام جناب کمبر دی غلامی تے ناز کرن تے ابد تو ازل تک دیاں کنیزاں جناب فضا دی کنیزی تے ناز کرن. اپنے ظاہری ہینے حیات مولا امیر علیہ السلام جدیں تجدید وضو دا ارادہ فرمائے ہر کہیں کولو پہلے دوڑ کے وضو دا پانی کمبرہ پیش کیا. سلامت حیدری اے بغداد دے وچ سب تو کائنات بڑی سخی کریم فیاض جواد ہستی مولا امیر علیہ السلام. کوئی شک کیسے ایمیں گالے نا جو کچھ جس رنگ مولا علی نے سخاوت کرم فرمائے وہ جناب کمبر دے ہتھ ہو گئی. اوے کمبر اے دے ویس سفر ویندے پین لمبی قطار تے سامان لڈا ہویا خورد و نوش بھی آئی سارا مہار کمبر دی چیل نال کافی دیاڑن دا بکھا ایک بندہ گوا کھڑے بکھا روٹی دیو کمبر جلدی دیوے سے انتظار نہ کرا جو بکھا ہے. وہ کہ سہیں میرے بوجھے چ نہیں دسترخوانے چے آخر دیر تا لگ سی گنڈ کھلیں. فرمایا پورا دسترخوان لے
مولا کو میرے مونڈے تے تا نہیں پلانے چے فرمایا پلان دے دے وہ کہتے ہیں پلان اٹھتے فرمایا دن کیا یاد کرے سی اٹھ دے دے وہ کہتے ہیں آقا نہ قطار دی مہرے چے تے نہ چھکڑے چے جو کھولنا آسان ہوئے یہ تا قطار دی آدھے چھے علی فرمائے دن کیا یاد کرے سی پوری قطار اللہ اکبر یا رسول اللہ یہ ہون پوری روایت ہے جیڑی میرے سامنے آئی ہوئی ہے تو میں بیان کی انہاں تفصیلات نال ایویں کمبر پہلے کدہیں نہیں کیتا جمیں اج کیتا بجیڑے لے آقا فرمائے نا پوری قطار لے ویسے آپ بلہندہ راسی تھی آپ لہندہ راسی تھی آپ روٹی کٹتا راسی روٹی تا نہیں روٹیاں ہیں جی جائیں بہو مال آئی کمبر چیل نالو مہار کھولی تے جتنی طاقت ہے غلام علی مہار دیکھ کے کنج کے جو گھدہ جمپ او پیران دے گھر جتنا وائن لتا بھائی مخلوقات تک کیا کھلنا ہے وجہ اللہ تے مسکراہٹ ظاہر تھی اوے کمبر اوریا سر نوا کے بجدان دے بسم اللہ سے لبائے حکم قطار میڈی اٹھ میڈے روٹیاں سالن میڈا تائیں ایڈی اباہل نال تے جلدی نال کیوں مار وہ کہ آقا نہیں لتھی تے تیریاں جتیاں صاف کرنا اے ہون بگی کیتی کھڑا میں جڑیں تیرا دریائے سخاوت متلاتم ڈٹھے تو بچیندہ کاشے نہیں میں اس واسطے جلدی جلدی پرے ہٹ گیا جو کہ نہیں میں مسکین کوئی قطار سمیت سوال جہاں کمبر باب الکوفہ بئی ہک ہستی بھی بغداد اکابرین تشیج دفن مدفون جناب بہلول کون جناب یہ جڑا بہلول ہاں اتھا دفنے یہ 7ویں سرکار دے ہم زمانہ کدہیں ٹائم ہویا تے توفیقات سائیں بخشی پوری مجلس تو کوئی سے عنوان تے سنے سا جو بہلولیت کیا ہے اور اس دا آغاز کیویں ہویا تے کتنیاں شخصیات کو اے شرف ملا تاریخ ہے ہاں اے گال قابل غور اے زرگام بادشاہ صاحب دے والد بڑا خوبصورت قصیدہ پڑھ دیں بسرے یاد ہی بھی ہیں ہاں جیتے بچے ہس دن جیتے وٹے وس دن بکو آدن بہلول دیوانہ ایسے تے لکھن والے لوگ بھی نہ پائتے مانے کیا خوبصورت شاعری ہے توجہ بھرواؤ ہیں سائیں جناب بہلول
تساں تھوڑے تھوڑے رلدے پے وے میرے نال بیٹھے حال ہی الف بے تے ہی وے اگاں کونی وے گئے ایک روحانیت شعبہ فقیران دا درویشان دا کلندران دا وہ کو روحانیت یاد ہے نا کو تصوف یاد ہے اس دیاں کچھ ایسی منزلان جڑا بندہ وہ عبور کر گھن دے وتے کندہ شندہ دیواراں شیواراں دی کوئی حیثیت نہیں کلندر فقیر درویش غوث کتب ابدال اوتاد انہاں دے وچ ایک عہدہ منصب ہے جن دا نام ہے مجذوب میم جیم زال وا بے یہ بنے جذب تو جذب عربی دا لفظ ہے ایک انگریزی ہے چاہ دن مقناطیس سوری مقناطیس پتہ نہیں عربی دا یا کیڑی زبان دا لفظ ہے مقناطیس یعنی مقناطیس کیا ہوتا ہے ہر شے نو ایسا ہی چکن کشش جذبیت جذب کیا مطلب کہ یہ فرد کو عرفانیات اور روحانیات اتنی بلندی ملے جو اللہ اور اہل بیت جیاں ہستیاں دی محبت جیڑا فنا ہو وننے جذب ہو وننے ایسا ہی مقناطیس ہے حب الہی ہو حب آل محمد یہ کو اپنے قریب کر گنے فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول ہو وننے او کو آکھویں دے مجذوب تے میں پوری اپنی ذمہ داری نال بیٹھا داں جناب بہلول کائنات دی او ہستی ہیں جڑے صرف مجذوب نہیں مجذوباں دے سلطان ہیں حیاتی ہوئے سلامت رہو سلامت مزید لمبا تھے ہم تذاکر میں کٹے سے نہیں صحیح ہے حیاتی ہوئے سلامت رہو توجہ ہے جناب بہلولوی تھینک اچھا کتنے امام ہیں سارے بھلا ایسے ہی ہون کیڑے ہادی دا زمانے او کتھن زبردست زبردست شبہ ایسے ہی غیبت سرکار دی غیبت دیاں دو قسم ہی ٹائم ڈسائے تے گھڑی پیچھا نہ کرائے ڈھیر پڑ گئے اچھا مجالس غیبت دیاں غیبت صغرا غیبت کبرا غیبت صغرا سرکار دی غیبت تو 69-70 سال بعد تک رہی اس تو بعد ساری غیبت کبرا اے ہن اللہ جان دے یا آپ جان دے ایک عدد تک غیبت صغرا دے 69-70 سال 4 بندے میرے امام کو ہر ویلے ملتے ہیں یہ میں تو کو مشہورات بیٹھا دسائیں وہ لوگاں دیاں مشکلات کٹھیاں کر کے آقا کول پیش کرے نا آقا کول سارے جوابات عثمان بن سعید محمد بن علی
حسین بن رہو، روح نہ کچھ لوگ غلط بولیں گے، رہو نو بختی جن دے نا 15 شعبان کو عریضہ لکھ کے دریائے سٹے۔ علی بن محمد سمری یہ 69-70 سال ہر وقت امام نال ملاقات کر سکتے، یہ چارے دے چارے بختاور تے بھاگاں بھرے بغداد آرام فرما۔ تے جیڑی غیبت کبریٰ ہے اس سچ مشخصاً امام نال ملاقات ممکن نہیں ہے، جو میں پتہ ہوئے آقا کھڑے نگوں تے میں ویندہ پیا، البتہ ملاقات دے بعد پتہ لگ دے یار نشانیاں تا امام علامہ ہلے چو کربلا ونین پئے، غیر آبادی ہے خود رو جھاڑیاں جنگل ونگل ہیں اتھو دے جڑے ہوندن درخت ہکلاں کوئی سنگتی ملے ہا سفر چنگا گزر ونجے، ایک نورانی ہستی ظاہر تھے گے راتے خوش تھی گئے بھئی سنگتی لب گئے گالیں کرے سوں پتہ نہ لگ سی ٹائم دا ہلی آدھے گالیں دے دوران میں محسوس کیتے تو کوئی بہت وڈا عالم ہلی آدھے میں آخر تے پوچھے ایسا ہی غیبت کبریٰ وقت امام نال ملاقات ممکن ہے؟ فرمایا کئی گھنٹے ہو گئے ان وقت امام نال سفر کریں دا میں اجا پوچھے ملاقات ممکن ہے۔ انتہائی تیزی نال بغداد ترقی کریندا ہے، شہر ودا آیا، 2 شہر بن گئے، بغداد قدیم اور بغداد جدید۔ قدیم دریائے دجلہ دے شرقی کنارے تھے، قدیم غربی کنارے۔ 1250 عیسوی اچ ہن 2022 عیسوی ہجری دی نہیں عیسوی دی، یہ شہر اتنا ترقی کر گیا آبادی اچ جو 3 لاکھ مسجد بن گئی ایک شہر۔ کتنی جائیں؟ 3 ہاں سائیں تے بے حساب درس گاواں تے مدرسے مکاتب، سارے کول تے دھامن دا انتظام گھراں چ ہوندا ہے، انہاں ملکاں دے وچ حمام ہیں جڑے زواریاں تے ویندے ہو یار ایران وچ کو گرمابہ سڑندے نا تے اتھا عرب دے وچ حمام سڑندے، اساں وی او عربی والا لفظ پکایا سارے کول ہی حمام بولا۔ یہ سارا علاقہ ملتان دی ذیل آئی تے ملتان دے وچ 33 کے 32 عرب دے گورنر حکومت کریں دے رہنے، آپ تا لگے گئے بولی دے لفظ چھوڑ گئے۔ یہ سارا علاقہ ملتان نال ہے۔ اگے میں منتظر خان کو ڈسائندہ بیٹھا ہم جو جھانگ دے لوگ سو دے کتھا مشکلات واسطے ویندے ہیں، یہ تساں سارے لوگ اپنے مسائل واسطے کمشنری ملتان نہیں اتھا ویندے آگے غور ہے تے تڈاں ہوندے پیران دے بے رہائیں۔ عروج ہلاکو خان حملہ کر دیتا جے کو آکھا ویندے سقوط بغداد، اور 60,000 حمام کو گرم کرن واسطے انہاں دہاڑاں چ لکڑی نہ جلائی ویندیاں، کتاباں ساڑیاں ویندیاں۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو، کئی دہاڑے دجلہ دریا دا پانی رنگ وٹا کے خون نال سرخ ہو کے باندھا رہے۔ سائیں کیا یاد کرے سو گال شروع جو تھی، کیوں اتنی غفلت چ رہے اے لوگ کہ چنگیز خان دے پوترے 1 لکھ دے تاتاری منگولی لشکر نال ملیا میٹ کر دیتا کہ علم جو ودھا بے مقصد بحثاں شروع ہو گئیں،
ہر روز مناظرے نواں موضوع، ہر روز بحث و تکرار، بور تھیندے پئے ہو تو معذرت چکر تے جیڑے نہیں انہاں غافل لوگاں تے ہلاکو حملہ کیتا اس لیے ترائے مناظرے کٹھے چل دے پئے ایک چوکے ایک تے ایک چوک تے مناظرہ تھیندا پیا ہائی کان حلال ہے یا حرام ہے، دوجے تے کئی ہفتہ تو بحث جاری ہے، سوئی دے چونج تے ہک کے ٹائم کتنے فرشتے بائے سکتے گورے ایک چوکج مناظرہ شروع ہوئی جو مسواک دا سائز کتنا ہونا چاہیے، مہینے گزر گئے بے معنی بحث دا کوئی نتیجہ ہے سائیں، یہ سائز متعین کریں دے رہے وہ بلا جو پئی وہ فنا کر دے۔ ایک گال میں کیوں ڈسی ہے تو ایک تا پرانے زمانے دی جھلکی دکھائی دوجہ تو آپ کو ڈسم جو بے مقصد وقت نہ ضائع کی بے معنی بحثانچ پوسو تا دشمن ڈاٹھا تھی ویسے جیڑا شیعہ ہو کے علی تے بحث کریں دے وہ بے مقصد بحث کریں میں آکھے 2 سال نہ آسنگا تا او قضائی پوری کرنا شیعہ ہون دے بعد آقا دی ذات تے بحث دی گنجائش نہیں جیڑا شیعہ سڑوا کے کریں دے تائیں دا مطلب ہے اجان تک او اس دی تا اپنی شیعیت مشکوک ہوئے توجہ ہے غور فرمائے علم دو ہیں صحیح بغداد تیس نیس ہو گیا اور حوضہ علمیہ نجف اشرف تدہ پوری آب و تاب نال موجود علامہ توسی اور علامہ ہلی دا دور ہے غور ہے میرے بیان اے ہن کدہیں وقت ہو سی تا ارتقاء تشیع دے موضوع تے گفتگو ہو سی تو وقت میں محلہ کرخ اور او ساریاں ہسٹریاں پاکو میں آتے ہلاکو خان دے حملے تے عباسی خاندان دی حکومت ختم ہو گئی اے عباسیاں دا آخری چھیکڑی 70ویں بادشاہ آوے توجہ ہے میرے بیان او جیڑے کمزور مسکین میرے جائے بزدل موجود ہیں نا حب آل محمد رکھنا لے او آہستہ آہستہ باہر آمنا شروع ہو گئے سکرین تے ولا دوبارہ علی علی ہونا شروع ہو گئے سارا زمانہ ابو ذر نہیں ہوندہ سارا زمانہ میسم تمار نہیں ہونے ایسے ہی ایمیں ہے یا نہیں ہاں سارے کربلا والے 72 نہیں بن سکتے
انہاں کیا کیتا کہ انہاں اے پہلا ہے بغداد دا ایک رخ کیا دے وے ہر تصویر دے دو رخ ہوندے کہ انہاں شیعہ نے حبداران آل محمد نے وہ جڑا پرانا بغداد ہے نا دجلہ دے مشرق والے پاس تے جتھاں منصور دا محل ہے محل دے نال متصل ہی کمرہ ہے اسے کمرے دے باہروں ہر پاسوں چھتوں بنیاد تک چمان دیواراں تے بڑے وزنی زنجیر لٹکا دیتے تے کچھ مومنہ نے جسر بغداد تے پل بغداد تے زنجیر ٹنگ دیتے آندہ ویندہ کوئی جو گزرے ہا نا یہ روندے ہی ہیں تے آدن ای اجھا ہے جتھا 14 سال رضا دا بابا رکو دے صدقہ سوائے اس غم دے کوئی غم نہ دیکھو میں بڑے پرانے سنویے لوگوں مجلس بیٹھے پڑھنا ساکو تو آکو مجلس سنینے ہمت ہی نہیں تھی دی جو تو اللہ تا سنن دا معیار سائیں اب اونچا بڑھا دنیا تے کوئی ایسا قیدی نہیں جائیں تو آدھے 7ویں امام تو زیادہ قید خانے نٹھے صدقہ دنیا تے کوئی ایسا قیدی نہیں جائیں دے دروغے اتنے بدلے ہوں من جڑے 7ویں امام دے تمہیں پہلی کہتا میرے مولا دی یہ بصرے دیئے بصرہ عراق دا جنوبی شہر ہے جتھا جنوب والے پاسو عراق دی حد مک دی آخری شہر ہے اتھا ہارون دے چاچے دا پتر عیسیٰ گورنر ہے این ظالم نے لکھا قیدی بھیجیں دا پیاں متائیں دا نصب دے کہ کوئی رعایت پیا کریں اوکھے تو اوکھا قید خانے دے سال دے بعد بصرے دے گورنر آکھا میں تھک پہ آئیں ایک قیدی اپنے کول بغداد گھنوان صدقہ 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 جی نہیں تو میں ایک قیدی چھوڑ دے ساں آزاد کر دے ساں ہارون رشید آکھا پترے رہیں خاندانے ہاں قیدی قید خانہ چوکھے ہوندن تکلیف ہوندی نے رہن دی کھانے پانی دی آزادی دی تازی ہوا نہیں جھل سکتے روشنی بندوبست نہیں ہوندا پچھا سجنہ دی یاداں دی ہنے وہ وقت اکثر بادشاہ کو بد دعا کریں دن ایک کہیں دہاڑ قیدی دی بد دعا سن گی دی جو آدھے میں نہیں رکھتا گھنوں یہ سادھے یہ بد دعا قیدی نہیں یہ تہارے لے اللہ دی حمد اور تسبیح پڑھ رہے ہوں دے یا رکوع جے چھوندے یا قیام میں چھوندے یا تشہد چھوندے یا سلام میں چھوندے یا سجدے چھوندے میں وعدہ کریں نا سائیں میں یہ لفظ پڑھ گی تھا نا صحیح تا زندگی دا سامان غم گی ہارون رشیدہ دے میں بصرے جو بغداد گھن وینا کہہ دی وجہ دا سال تائی کو رکھے زیادہ کیوں نہیں کہہ رکھتا نہ تائی کو بد دعا کریں دے نہ شکایت کریں دے وقت کیوں نہیں رکھدا عیسیٰ دے ظالمہ کے دساں میرے محل دے نالی دا قید خانے راتی جو کئی دفعہ اٹھی کہ میں معائنے تے گیا میں آدھ رات لے ڈٹھے قیدی اٹھا بیٹھا ہوں دے تے مدینے والے پاسے بائیں ودھا کے 18 دھیاں کو سڑے دا تے 18 چو کوئی ہیک دھی ایڈی پیاری ہے کئی بار اندہ نا چاہدے وقت ہوا چو بوسا لے کے آدھے کی میں ودی گزریں دی ہو سے تو تا ٹور دے لے میرے گالے چوباہی نہ کٹ دی صدقہ صدقہ حوصلہ سبحان اللہ صدقہ تھی ماں
صدقہ تھیما جھل جھل روو جو میں پڑھ گھنا حوصلہ نہ روو جو میں پڑھ گھنا یہ تھوڑے نہیں گزرے نہ پنجی کو گزرے پوری ہارے رائے نہیں صدقے تھیما بسرے چوں میرے مولا بغداد ہی گال یاد رکھا ہے مکانی میرے پیر دے دنیا چ سب تو دکھی شہادت امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام دے بعد محققین دا ایک طبقہ دے سب تو مظلومیت امام موسیٰ کا حسین کو بعد اگر زائیں خانگی بغداد آ گیا بغداد آ گیا ہائے بغداد ہائے بغداد کوئی دور ہائی کربلا معلّہ ہندوستان دے بہن لوگ راندے ہیں یہ وڈا ہندوستان تقسیم تو پہلے یہ 5 رجب کڈو انجمنا بہن وڈا جلوس کڈینا جڑا 80 کلومیٹر کربلا چو بغداد ویندا کہیں اچھے اچھے علم چائے ہوئے کہیں کفن چایا ہویا کہیں زنجیر تے بیڑیاں کڑیاں چاہیاں ہوئیاں دیوارہ نال ٹکرا مار کے آکے نا مولا ارمان ہے جو اساں ہاسے کوئی نا جے ہوں تیرے کفن دا بندوبستی فوراً کروں تیرا میتی مزدورہ کو نہ چاہمن دے یہ کڑیاں ہی اپنے ہتھاں ہی سنبھالوں تیرے بدن نال مس نہ تھی بغداد آ گئے بغداد آ گئے بغداد آ گئے روزانہ عالم ذاکر ملک صاحب ساجد حسین روزانہ علماء ذاکر یہ پڑھتے نہیں جو 14 سال حالت رکوع گزرے سارے مظلوم امامہ چڈو امام ان جڑے کافی عرصہ سر سدھا نہ ان کر سکتے اور رکوع راندے ہیں ایک تو چوتھا مہاری امام یہ کربلا تو شام تک سدھا ٹور کے نہیں کیا جڑا پیدل ٹورایا ہی نے نا ایک تا توق دا وزن اتنا ہے تے دوجا ایک سپاہی دی ڈیوٹی ہے بتائیں کو سر چاہ کے نہیں ٹورن دے تے دوجا تھوڑا 7واں امام ہے یہ جڑے لے مجلس دے بعد شام دی نماز پڑھے نا یا ظہرین دی تے رکوع وچ وننے ہیں صحیح ہر رکعت وچ ایک رکوع ہوندا ہے نا اسا چوکھا ٹائم لیندے ہیں رکوع تے منٹ تا پوری رکعت تے لگ دے ہیں صحیح منٹ دا کوئی حصہ لیکن خدا گواہ ہے کئی بندے واتی تھک پوندے تے یہ 14 سال رکوع وچ گزار یہی کدھا ہی پوچھے جو اتنے لمبے رکوع دی وجہ کیا ہے تاریخ دسیں دیئے زندان دی چھت اتنی جھکی آئی او ہو جو رکوع دی حالت ہے اچھا اے اونچائی تسون گی دی ہی وے ان پوچھو سکلیں چوڑائی کتنی ہے اے علمت میرے ہاتھ تھی وے اتنا تنگ ہے جو کھول کے کروٹ نہیں بدل سکتا تے کچھ پڑھن والے تا اتنا ہی پڑھ دیں اون تنگ قید خانے چی لوئے دیاں صلاحاں ہر پاس ایمیں ہے نا ہے صحیح نا اور کچھ تاریخہ نے اتنے ہی لکھے کہ ایک قید خانہ سطح زمین تے نہیں زیر زمین ہے کئی پوڑیاں تلے لاؤنا پڑا اگلے میں مجلس پڑھتا بیٹھا ہے میں صحیح سٹے سیکٹی ایک کھڑا ہو گیا وہاں کہ سکلائن میں دیکھ آیا یہ دی سوڑی جا ہے انہاں جا پوڑی دو بندے کٹھے نہیں لائے سکتے
ہائے 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 ہن ہمت نیم تھیندی اگلے لفظ میں کیویں ادا کرنا سال دے بعد کدیں سارے حصے چاندے ہی آقا دا مصائب کچھ سارے بزرگ تا بہت خوبصورت سرکار دا ذکر کرنے ہیں تھوڑے استاد الاستاد سید امیر حسین شاہ صابر حسین شاہ صاحب دیگر ذاکرین کئی تا بہت سونا سرکار دا وہ میں صدقے تھی پوما آجی میں تھوڑی دیں گزرے ہیں پنجی کوں میں آکے میں شامل تھی ونجا فاقس سناؤں چاہ یقیناً توارے کل مخصوصیاں تھیاں ہو سن پرانے عزادار جو ہوئی اتنے آستانے تھلے ہیں وہ میں صدقے تھی پوما قید خانے چوی بہت اوکھا رہے توارے سے ایک جلاد پارے تے آ جہاں دا نام ہے سندھی بن شاہ یہ آخری دروغ ہے نا سرکار دا دربان جڑا ڈیوٹی دیندہ ہے اور اسے لعین نے امام کو زہر آلودہ انگور پیش کیتی ہے یہ پارے تے کھڑے ہی غلام ہے بغداد دا بس میں دوری ویتا پڑھنی ہیں ہک اے ہے تے ہک بھئی سوز نال سنے سمجھو آیا غلام دروغا اجازت ہے میں قیدی کول وہیں سکدا لگا میں کیوں یادے میں ایک دعا منگامنی ہے آکھڑے قیدی میرے سلام فرمایا میرے سلام میں سنے جو اللہ قیدیاں دی دعا جلدی قبول کریں دے تے تُساں صرف قیدی نہیں وے امام ہی وے میرے واسطے دعا منگو ہن اے لفظ انتہائی گہرا سنن اللہ ہی وے تے جائیں سن گدا تے ان دے دل دماغ تے لفظ لہ پیا اس تو زیادہ پڑھنا نہ پوچھنا امام فرمائیں دن دعا میں منگدا اجائیں دعا دسی نہیں صرف ایو آکھے جو دعا کرو میرے واسطے امام تڑپ کیا دن دعا میں کریں نا تو نہ ڈاس میں آپ تیرے واسطے دعا منگنا آدھے مولا تسا مرضی نال میرے واسطے دعا منگو یہ تا میری دل علی دعا تو ہی وڈی دعا ہو سی آقا تسا آپ مرضی نال منگو ٹھڈا ساہ بھر رہنے تے فرمائیں دے انشاءاللہ زندگی یہ ایہو جے لوگاں دا تو قیدی نہ ہوں میں جڑے لوگاں دا میں قیدی ہاں نا انشاءاللہ اے جے لوگاں دا تو قیدی نہ تھی میں متھا دیوار نال مار کے آدھے ہیں مولا اے دی اوکھی قیدے یہ ہون سادات میں تو معافی دیوائے سادات سید میں کو معافی دیوائے سائیں معافی دیوائے اے دی اوکھی قیدے رو کے فرمائندن جے پاک کر نہیں وقت دوجھے پاسو والا میری کانڈ دی حالت دیکھے تو خون دلی کے جاری ہے آدھے آقا اے کیا ہے قید خانے فرمایا جگہ دا بسرے چوہایا اجاں دین پورا نہیں ابھردا ایک جلاد آندے جندے ہتھیں ایڈا تیز چون جالا قلم ہوندے جو مرضی نال میری کانڈ تے 17 لکھ دا چونج تیز ہوندی ہے سیائی کاغذ تو پار لڑھن لگ گئے اس تو بڑا اشارہ ادب دا میں نہیں کر سکتا 5 رجب زہر ملی ہوئی نے تاریخ آدھی 23 کو زہر ملی ہے 3 دہاڑے تڑپ دے رہ گئے تے دعا منگی کرو شالا موت حق کے اس زہر نال کہیں کو موت نہ آوے ان دا نام ہے زہر حلاحل اے او زہر جڑی تھوڑے دوجھے امام کو دیتی ہے ان زہر والے بندے واسطے ضروری ہے جتھا زہر ملے اتھا پانی بون ہوئے جو 3 بون لگ دی دوجہ جھا کھلی ہوئے جو زہر اللہ تڑپ دا بہو تاریخہ دیئے جدہ 7ویں امام کو زہر ملی ہے نال دریا واندہ پیا پانی نہیں تک تے جھا اتنی سوڑی ہے جو کروٹ نہ بدلتے زہر ملی ہو انہیں جگر خون بن کے جا رہی ہے دروغہ دے میں ادھرا ہوتے لے ڈٹھا ہے ایک شہزادہ ہے جندے چہرے تو نور چمک دا دروغہ دروازہ کھول میں قیدی نو ملا ہے دروغہ دے ٹائم ملاقات دا نہیں گھر والوائیں صبح میں شہزادہ دے میں کو سنجان میں بغداد چو نہیں میں مدینے چوا
کون ہے فرمائے میں قیدی دا پوتر رضا میں کونے بابے آکھے میرا چیکڑی ٹائم ہے صدقہ 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 مجال ہے بابا مولوی حسین باغ صاحب مرحوم حافظ کفایت حسین دے حوالے نال یہ روایت پڑھتے ہیں وہ میں صدقے تھی پوں میں قیدی دا پوتر رضا رضائیں بابے کو ملنے لیکن بابے آکھے میرا آخری ٹائم ہے تبرکات امامہ سنبھال میں کو آکھے ملون شہر دے حال دے خاندان دے حال الہینہ دے جے تو امام رضائیں باتے کو چابی دی ضرورت نہیں تالا تیرے احترام خود کھل ویسی امام داکھا تا ہر شہتے چل دے نا ادھر ہوگا دے میں دہ دریاں اصولی میں ہے روشنی والے بندے کو اندھیرے والا نظر نہیں آتا اندھیرے کھڑا ہویا بندہ روشنی والے کو دے دے تاریخ دیئے امام رضا کو تقید خانے دے اندھیرے بابا نظر نہیں آتا لیکن تو اڈا ستوہ امام تا دے دکھڑا جو میرا وارث رضا آگی ہے تاریخ دیئے اندھیرے تو اڈے 8ویں امام دیواراں تے ہاتھ مارنے شروع امام رضا دے کہیں ویلے میرے ہتھا نال کوئی ترشہ لگ دی آئی اتھا آئل دیتا توڑے 7واں امام دیوار نال متھا لا کے گھر ہے چولی بڑھا گیا دن بابا تھک پیا اسے میں جولی بڑھے نا میری چولی اچھ آرام کھانا مدت بعد بچڑے دی چولی اچھ سر رکھ گیا دے میں کو پہلے نزا بھینی دی کیوے ودی آدھے بابا رو دیا تا پورا سالن لیکن جدائی دنی ہوندے سدلے چبل دیا حویلی دے دروازے تے آکر دیا بغداد تو بھائی ودا گیا دیا دھیا رول گیا بابا قدول سے صدقے تھی ماں بس ڈھیر پڑ گیا میں ڈھیر پڑ گیا مجالس ہیں یہ روایت سارے لوگ پڑھ دن لیکن جلدی یہ چپڑ دن میں ذرا تھوڑا اندہ پس منظر دسیں مجلس مکونی شیعہ نہیں اپنے مذہب دے عالم کو لگا واقع عالم صاحب میت دے بارے دین کیا ہے وہ میں صدقے تھی اگر مولی صاحب پڑھے لکھے ہو سن تو اتھوا کو دس ہے سن شریعت آدھی دین اسلامت میت دا جتنا احترام کر سکتے ہو اتنا کرو میت کو ہاتھ ہولے لاؤ میت کو جلدی غسل دیو میت کو جلدی دفناؤ منبر دی قسم ایڈو 7ویں امام دنیا چھوڑی بادشاہ بغیرت گھوڑے تے چڑھ کے لشکر نال شکار تے لگا گیا غلط اکھا زبان گنگی ہوئے ترائے دیہاران دے بعد جو واللہ اجائی تو اڈے 7واں امام دا جنازہ کہنا اللہ مان اللہ کیوں شرما دے بیٹھے روایت جو میں اپنے رنگے پڑھتا پیا تو میں صدقے تھی پوں چوتھے دہاڑے غریب تو غریبی دنیا تو ٹورے نا اندھا جنازہ رشتہ دار چند سجن چند عقیدت والے چند علمہ دی قسم چوتھے نہیں تیرے امام دا جنازہ نہ رشتہ دارہ چاہے نہ سجنا چاہے ایڈی غریبی آئی 4 مزدوراں ایک بھائی دو دے دن آدھن یہ تا او کہہ دیئے جڑا اتنا لمبا عرصہ قید اچ رہے تے بہت گرم جھاتے رہے تے کھانا پانی امت بہت تھوڑا تے چنگا نہیں دیں دے تے یہ 4 دی تے ضرورت ہی نہیں یہ تا ہک مزدوری اندہ میہ چاگھنے تاریخہ دیئے پورے جسد ایک چادر مزدور چامن دی کوشش کر دیں میرے امام دا میت نہیں چوی مزدور میت چھوڑ کے ہک بیتے مولے ادھر کی نہیں بھولتا نہیں کہے اتنے عرصے دا قیدی تے تابوت اتنا بارا کیوں قرآن دی قسم ہوا دا کوئی جھولا جو کھلے
میرے امام دے پیراں تو کپڑے دا لڑ ہٹ مزدور دا متھا تابوت آ لگیا دے اورے آؤ ظلم ہو گے میت دا وزن نہیں دیتا زنجیر کہہ نہیں اندیا تا کڑیاں لہاوانا لئی کوئی نہیں اندے تا توق لہاوانا لئی کوئی نہیں لعنت اللہ علی آدائہم مجمعین رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہ